اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے آغاز میں دعوت اسلامی کے سربراہ بزرگ محترم جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی جناب میں عرض گزار ہیں کہ قبلہ آپ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ چونکہ آپ کا مشن محبت اور شریعت کی تبلیغ فرمانا ہے، لیکن جس طرح ہر جماعت و مسلک میں کالی بھیڑیں بھی لباس بدل کر گھس جایا کرتی ہیں، ایسی ہی ایک کالی بھیڑ یا کہا جائے کہ بھیڑیا کہ جس کا نام وسیم قادری ہے، اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا لیا ہے۔ اس مولوی نے قرآن پاک میں تبدیلی کا کفریہ عمل بھی کیا ہے اور دنیا کے سامنے آپ کی نسبت کو ظاہر کر کے جھوٹ اور تہمت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان قینچی والا کام کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ سب فسادی کام یہ اپنے یوٹیوب چینل ہسٹری اوکلا کے ذریعے کر رہا ہے۔ آپ الحمدللہ سچ کی تبلیغ پر مامور ہیں، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس انسان نما دشمن قرآن اور فسادی کو چیک فرمائیں اور اسے فساد پھیلانے سے روکنے کا حکم بھی جاری فرمائیں۔ آپ کے سچے چاہنے والے تو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام مسلمانوں سے محبت اور اخوت کے ساتھ معاملات فرماتے ہیں اور اللہ عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنی گزارش سنیوں کے بزرگ کی جناب میں پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے نام نہاد علامہ مولوی وسیم قادری کے قرآن بدلنے کا کفری عمل دیکھتے اور سنتے ہیں کہ جو اس نے اپنی ویڈیو بنام دعوت اسلامی پر اعتراض کا جواب میں کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے جھوٹ اور تہمتوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ مولوی وسیم قادری نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور اس کے ترجمے کو تبدیل کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور یہ مولوی قرآن کی اس آیت کو یوں تبدیل کرتا ہے وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اور ترجمہ بھی تبدیل کرتا ہے۔ قرآن کنز الایمان میں ترجمہ اس طرح ہے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ اور مولوی ترجمہ تبدیل کرتے ہوئے کہتا ہے جس کو رب عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے رب ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ساری طاقت ساری خیر تو اس کے ہاتھ میں ہے، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، تفسیر اور تشریح میں تو ایسے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآنی آیات کا ترجمہ اپنی مرضی اور سوچ سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا عمل کفریہ کہلاتا ہے۔ سنیے اور استغفار پڑھیے۔ ظاہر ہے کہ وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ، جس کو رب عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے رب ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری طاقت ساری خیر تو اس کے ہاتھ میں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہوئے کس درجہ فقری ہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ قرآن بدلنے والے مولوی وسیم نے ڈالر کمانے کے لالچ میں اپنے چینل کا نام بھی ریئل سنی رکھا تاکہ سنی نام کو دیکھ کر سنی عوام اس کے لیے ڈالر کمانے کا باعث بنے۔ اس مولوی نے اپنے نام کے ساتھ علامہ تو رکھ لیا ہے، لیکن کہاں علامہ کا مرتبہ اور کہاں یہ قرآن بدلنے والا بدنصیب، یعنی نہ منہ نہ ناساں قرآن بدل کے ڈالر کماساں۔ نہیں جناب نہیں، یہ حرکت اچھی نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن بدلنے والے مولوی وسیم قادری نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ہی ایک بہت بڑا ٹیکنیکل جھوٹ تیار کیا۔ اس نے سرکار گور شاہ پاک کی ایک تبلیغی نشست کا کلپ دکھایا اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ
گوہر شاہی نے خود کو امام مہدی کہہ دیا۔ اس کلپ میں سرکار گوہر شاہی نے امام مہدی کے لیے چند جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی سب ملکوں کے لیے بنائے گا، سارے ملکوں کے لیے ایک ہوگا۔ امام مہدی تو سب شہروں کے لیے ہوگا، سب ملکوں کے لیے ہوگا، پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ محترم ناظرین، یہی وہ خاص جملہ ہے کہ جس پر قرآن بدلنے والے کذاب مولوی وسیم نے اصل کو نقل دکھا کر، حق پر باطل کا پردہ ڈال کر اور سچ کو جھوٹ ظاہر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ محترم ناظرین، اس جملے میں لفظ امام مہدی کو ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار نے امام مہدی کی شان میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر بار لفظ مہدی کے ساتھ دوسرا لفظ امام لگا کر مکمل لفظ امام مہدی استعمال فرمایا ہے، صرف خالی لفظ مہدی نہیں فرمایا۔ اب اس جگہ سرکار پاک اسم امام مہدی کو بغیر لفظ امام کے صرف مہدی کہنے ہی لگے تھے کہ آپ نے وہ لفظ مہدی بھی پورا نہیں فرمایا اور لفظ مہ پر فوراً اپنے الفاظ مبارک روک لیے اور پھر لفظ مہدی سے پہلے لفظ امام کا استعمال فرما کر لفظ امام مہدی مکمل فرمایا، یعنی امام مہدی تو سب کے لیے ہوگا۔ مولوی وسیم قادری نے یہ لفظ کو دنیا کے سامنے میں بنا کر پیش کیا، لیکن یہ جملہ لفظ ہوگا پر ختم ہوتا ہے، یعنی جو زمانہ مستقبل اور تھرڈ پرسن کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر سرکار گوہر شاہی پاک اپنے لیے فرماتے تو جملہ اس طرح ہوتا کہ میں امام مہدی تو سب شہروں کے لیے ہوں، سب ملکوں کے لیے ہوں، پوری دنیا کے لیے ہوں۔ دیکھا آپ نے، اپنے لیے امام مہدی کا فرمانے کے لیے اردو گرامر کی روح سے آخر میں لفظ ہوگا نہیں لگ سکتا، بلکہ لفظ ہوں لگنا چاہیے تھا کہ جو زمانہ حال اور فرسٹ پرسن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سرکار گوہر شاہی پاک نے لفظ ہوگا استعمال فرمایا ہے۔ حیرت ہے کہ قرآن بدلنے والا مولوی اردو گرامر سے بھی جاہل نکلا، استغفر اللہ۔ واضح ہو کہ سرکار گوہر شاہی پاک نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی نے اس نشست پاک میں یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا حلیہ اور شکل اللہ تعالیٰ چاند میں سب کو دکھا دے گا۔ اپنی ویڈیو میں قرآن بدلنے والے مولوی نے منکر بنتے ہوئے کہا، یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ چاند پر تصویر ہوگی، کس نے لکھا کہ چاند پر تصویر ہوگی؟ قرآن بدلنے والا مولوی وسیم نہ جانے کیوں اچھل کر پریشان ہو رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی یہ نشانی تو امام جعفر صادق نے بھی کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 347 میں بیان فرمائی ہے کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ ظاہر ہوگا، اور چاند میں چہرے کا ذکر پی ٹی وی کے ایک پروگرام میں مفتی حافظ عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب نے بھی فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام جاوید نامہ میں چاند میں 4 عظیم شخصیات کی شبیہات کو دیکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مفتی محمد ہاشم اپنی کتاب معرفت امام مہدی انسائکلوپیڈیا آف امام مہدی کے صفحہ نمبر 182 میں چاند میں شبیہ نظر آنے کے بارے میں رقم تراز ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل بائیگانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے روایت کی گئی ہے کہ آسمانی چیخ سے پہلے رجب کے مہینے میں ایک اور خاص نشانی ظاہر ہوگی۔ راوی نے پوچھا وہ کیا؟ تو جواب ملا کہ چاند میں ایک کھلا چہرہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کتاب میں صفحہ 183 میں لکھا ہے، سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنتھ میں ہے کہ کالکی اوتار کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا، اور صفحہ نمبر 183 میں سورج میں بھی امام مہدی کا چہرہ نظر آنے کا یوں لکھا ہے کہ مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک سورج کے ساتھ کسی نشانی کا طلوع نہ ہو۔ سورج کے لیے ایک اور حدیث اسی صفحہ پر یوں لکھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، مہدی اس وقت تک خروج یا ظہور نہیں کریں گے جب تک سورج سے ایک نشانی ظاہر نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین،
کیا قرآن کو بدلنے والا مولوی وسیم اپنی جہالت میں ان سب شخصیات کو بھی جھٹلا دے گا؟ قرآن کو بدلنے والے مولوی وسیم قادری کی خستہ علمی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سرکار گور شاہی پاک کی تبلیغی نشست کو گپ شپ کا نام دے کر دنیا کے سامنے اپنی عظیم جہالت کا اعلان بھی کر دیا۔ کاش اسے اسلامی لباس کے ساتھ اسلامی ماحول بھی میسر ہوتا تو یہ ایسا جاہلانہ جملہ نہ کہتا۔ محترم ناظرین، کذاب مولوی پر ہمیں اس وقت بہت زیادہ ترس اور رحم آیا کہ جب یہ بے بس صورت بنا کر کہنے لگا، چاند میں ہم نے تو کوئی تصویر ایسی نہیں دیکھی، ہم تو آج سن رہے ہیں آپ کی بات، چاند کی جعلی تصویر ایڈیٹنگ کر کے میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اس کی بیچارگی سے معلوم ہوا کہ ظاہری نگاہ کے ساتھ اس کی باطنی نگاہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نابیناؤں کے بارے میں اللہ عز و جل سے دعا کی تھی کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ دوبارہ عرض ہے کہ علامہ اقبال نے چاند پر 4 عظیم ہستیوں کی شبیہات کو دیکھا تھا اور اس بیچارے نابینا مولوی وسیم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل سورہ الحج میں آیت نمبر 46 میں ایسے اندھوں کے لیے فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہوتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 104 میں اللہ عز و جل کا ارشاد بطور حجت ہے کہ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو۔ استغفر اللہ۔ ثابت ہوا کہ یہ مولوی اللہ عز و جل کی القادر اور المصور کی شان صفاتی کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اور نہ ہی یہ ہماری تبلیغ ہے کہ آپ لازماً چاند کی تصویر کو سرکار گوھر شاہی کی تصویر مانیں، لیکن ظالموں، بغض گوھر شاہی میں اللہ عز و جل کی قدرت کا انکار تو نہ کرو، یہ تو مانو کہ اللہ المصور بھی ہے، اس نے اپنی مصوری فرمائی ہے، جس کا ثبوت عظیم شخصیات کا بیان ہے جو ہم نے پیش کیا۔ اب قرآنی آیت بھی پیش کیے دیتا ہوں، شاید وسیم مولوی منکر ہونے سے بچ جائے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں دنیا میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 میں فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 81 میں اللہ عز و جل نے کھل کر واضح فرما دیا کہ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، من جانب اللہ امام مہدی جو بھی ہستی ہوگی اس کے لیے قرآن بدلنے والے مولوی وسیم نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اللہ اس کے ذریعے سے ایک ہی رات میں سارا معاملہ حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنا کر بھی قرآن بدلنے والا یہ مولوی اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، اسی لیے بار بار پوچھتا ہے کتنے قتل کیے، کب اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ استغفر اللہ۔ تو جناب عرض ہے کہ جب بھی اور جو بھی امام مہدی آئیں گے اور ایک ہی رات میں اللہ پاک انہیں تیار فرما دے گا تو پھر ایسے بچکانہ سوال کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن بدلنے والا مولوی وسیم کہتا ہے کہ سرفروشان اسلام نام رکھ لینا کہ ہم بڑے سرفروش ہیں، آپ سر بیچنے والے تو ہو سکتے ہیں، سر قربان کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ استغفر اللہ۔ اس جملے سے قرآن بدلنے والے مولوی کی جہالت مزید نکھر کر سامنے آئی ہے۔ مختصر جواب عرض کروں گا کہ شاید اس مولوی کو سرفروش یا سرفروشی سمجھ میں آ جائے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید جب مریدی اختیار کرتا ہے تو اس کی منزل کی راہ میں سب سے پہلا قدم نفس کا سر کچلنا ہوتا ہے،
میں ختم کر کے بس تو کا بول بالا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن بدلنے والے مولوی وسیم صاحب، سرفروشی یہ نہیں کہ مخالف عقیدے یا مسلک کے لوگوں کو کافر کہہ کر ان کا سر کچل دیا جائے، بلکہ سرفروشی یہ ہے کہ اپنے اندر بیٹھے کافر نفس کا سر کچل کر نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچا جائے۔ قرآن بدلنے والا مولوی ہمیں بتائے کہ داتا صاحب، سچل سرمست، شاہ لطیف، بابا فرید، سلطان باہو، بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، امام بری سرکار، قلندر پاک اور بہت سی ایسی عظیم ہستیوں نے کتنے انسانوں کا سر کچلا تھا، کیا انہوں نے اپنے نفس کا سر نہیں کچلا؟ بابا بلے شاہ نے تو یہاں تک فرمایا، اس نفس پلید نے پلید کیتا اسا منڈو پلید نہ سے۔ یہ ہستیاں اصل سرفروش تھیں اور الحمدللہ سرکار گور شاہی پاک ایسے ہی سرفروش تیار فرما رہے ہیں۔ وقت آنے پر اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کا سر کچلنے میں بھی سرفروش آگے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، اپنی ویڈیو کے آخر میں قرآن بدلنے والا مولوی وسیم یونس لندن والے کافر کی ویڈیو کلپ دکھاتا ہے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ یونس کا تعلق سرکار گور شاہی پاک یا ان کی جماعت سے ہے۔ ہم واضح کر دیں کہ یونس لندن والے سے سرکار گور شاہی پاک یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اس کے کسی بھی قول و فعل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یونس کی جماعت کا نام مہدی فاؤنڈیشن ہے، جبکہ سرکار گور شاہی پاک کی جماعت کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے۔ یونس کے خلاف ہم سے زیادہ مخالف کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کفر ہی کی وجہ سے کچھ مولوی نما شیاطین لوگوں کو سرکار گور شاہی پاک کی ذات سے مس گائیڈ کر کے ذکر اللہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے ائمہ یعنی علماء سے ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ایک اور حدیث کا یہ ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ قرآن بدلنے والے نام نہاد علامہ یعنی مولوی وسیم نے سرکار گور شاہی پاک کے بغض میں جھوٹ بول کر اللہ عز و جل کی لعنتیں بھی حاصل کی، اور مزید یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کے قرآن بدل دینے کے کفر کو بھی دنیا پر ظاہر فرما دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کے پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔